السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ملک احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ فیکٹس آف دا ورلڈ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایسا ٹاپک چنا ہے جو کہ ایک ظلم کی انتہا جسے کہہ لیں، جو کہ یہودیوں کے خاتمے کے لیے بنایا گیا۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں ہولوکاسٹ۔ ہولوکاسٹ کی ہم تاریخ آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ کیا کیا ظلم ہوئے، کیا کچھ ہوا، سارا کا سارا اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو پہ۔ ہولوکاسٹ 1933 سے 1945 ایک منظم سرکاری سرپرستی میں ہونے والا ظلم اور قتل عام تھا، جس میں نازی جرمن حکومت اور اس کے اتحادیوں اور حلیفوں کی جانب سے 6 ملین یورپی یہودیوں کو ہلاک کیا گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ہولوکاسٹ میموریل میوزیم کے مطابق ہولوکاسٹ 1933 سے 1945 کے دوران جاری رہا۔ اس کا آغاز 1933 میں ہوا جب ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی جرمنی میں برسر اقتدار آئے۔ اس کا اختتام 1945 میں ہوا جب اتحادی قوتوں نے عالمی جنگ عظیم دوم میں نازی جرمنی کو شکست دی۔ نازی جرمنی پارٹی ایک یہود دشمن سیاسی تحریک تھی۔ جب 1933 میں جرمنی میں نازی برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہودیوں کو ہدف بنانے اور انہیں جرمنی معاشرے سے نکال باہر کرنے کے لیے حکومت کو استعمال کیا۔ دیگر یہود دشمن اقدامات کے علاوہ نازی جرمن حکومت نے امتیازی قوانین نافذ کیے اور جرمنی کے یہودیوں کے خلاف منظم انداز میں پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا۔ حکومت نے یہ اور ان جیسے دیگر اقدامات کے ذریعے ہجرت کرنے کے لیے جرمن یہودیوں پر دباؤ ڈالا۔ 1930 کی دہائی کے اواخر میں نازیوں نے اپنی یہود دشمن پالیسیوں کا دائرہ جرمنی سے باہر تک وسیع کر دیا اور یہ ایک جارحانہ خارجہ پالیسی اور سرحدی توسیع کی راہ ہموار کی۔ عالمی جنگ عظیم دوم 1939 سے 1945 کے دوران نازی جرمنی نے دیگر ممالک کو فتح کرنے، دیگر حکومتوں کے ساتھ اتحاد تشکیل دینے اور کٹ پتلی ریاستیں بنانے کے ذریعے یورپ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ 1942 تک نازی جرمنی نے براعظم یورپ کے بیشتر حصے اور شمالی افریقہ کے حصوں پر اپنا تسلط جما لیا۔ عالمی جنگ عظیم دوم کے دوران نازی قائدین نے یورپ کے 9 ملین یہودیوں کے ساتھ انتہا پسندانہ سلوک کو ظلم و ستم سے بڑھا کر اجتماعی قتل عام تک پہنچا دیا۔ ستمبر 1939 میں پولینڈ پر جرمن حملے کے دوران اور بعد میں جرمن حکام نے شہری آبادی کے ساتھ صفاقانہ سلوک کیا۔ اس میں بڑی یہودی آبادی کے خلاف تشدد شامل تھا۔ جرمن حکام نے اقلیتی یہودی بستیاں بنائیں تاکہ مقبوضہ پولینڈ میں یہودیوں کو الگ تھلگ اور مفلس رکھا جائے۔ اقلیتی یہودی بستیاں شہروں میں یا قصبوں کے وہ حصے تھے جہاں جرمن قابض افواج نے یہودیوں کو ضرورت سے زیادہ گنجان اور حفظان صحت سے عاری حالات میں رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ان یہودی بستیوں میں زندگی قحط زدہ، وبائی امراض کے حامل اور من مانے تشدد پر مبنی تھی۔ بالآخر جرمن حکام نے مقبوضہ مشرقی یورپ اور ہنگری کے دوران حصوں میں بھی اقلیتی یہودی بستیاں تعمیر کر ڈالیں۔ 1939 اور 1945 کے دوران ان یہودی بستیوں میں لاکھوں یہودی ہلاک ہوئے۔ 1941 میں نازی قائدین نے یورپی یہودیوں کے اجتماعی قتل عام کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ماہرانہ انداز سے اسے یہودیوں کا آخری حل کا نام دے کر رکھا تھا۔ نسل کشی کے ارتکاب کا یہ فیصلہ جون 1941 میں سوویت یونین پر جرمن حملے کے تناظر میں ہوا۔ مشرقی یورپ کے مقبوضہ شہروں، قصبوں اور دیہات میں جرمن یونٹس نے انتہائی بڑے پیمانے پر گولیوں کے ذریعے مقامی یہودیوں کے اجتماعی قتل عام کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے پوری کی پوری یہودی برادریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ گولیوں کے ذریعے قتل عام کے علاوہ جرمن یونٹس نے یہودیوں کے قتل کے لیے بعض اوقات خصوصی طور پر تیار کردہ موبائل گیس گاڑیاں بھی استعمال کیں۔ ان خون ریزیوں میں اندازاً 2 ملین یہودی مرد، عورتیں اور بچوں کو قتل کیا گیا۔
1941 اور 1942 میں نازی جرمنی نے جرمنی کے زیر قبضہ پولینڈ میں 5 قتل گاہیں تعمیر کیں، جن کے نام یہ ہیں: چیلمینو، بیلزک، سوبیبور، ٹربلینکا اور آشوٹر برینکاؤ۔ جرمن حکام اپنے اتحادیوں اور حلیفوں کی مدد سے یہودیوں کو یورپ سے ان قتل گاہوں تک لاتے تھے۔ ان میں سے بہت سے کم تعداد میں لوگوں کو جبری مشقت کے لیے منتخب کیا جاتا تھا تاکہ ان کو مشقت دی جائے اور انہیں قتل نہ کیا جائے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ وسیع اکثریت کو فوراً ہی گیس چیمبرز یا گاڑیوں میں مار دیا جاتا تھا۔ ان 5 قتل گاہوں میں تقریباً 2.7 ملین یہودی مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا۔ بہت سے لوگ ہولوکاسٹ اور آخری حل کے ذمہ دار تھے۔ بلند ترین سطح پر ایڈولف ہٹلر نے یورپ کے یہودیوں کی نسل کشی کی ترغیب، حکم، منظوری اور معاونت فراہم کی۔ تاہم ہٹلر نے اکیلے یہ سب کچھ نہیں کیا، دیگر نازی قائدین نے براہ راست ہولوکاسٹ کو منظم کیا، اس کی منصوبہ بندی کی اور اس پر عمل درآمد کیا۔ انہوں نے یہودی کو سزائیں دینے، ان کے خلاف جنگی اقدامات کرنے اور اجتماعی قتل عام انجام دینے کے لیے بہت سے جرمنی اداروں، تنظیموں اور افراد سے مدد طلب کی۔ نازی جرمنی نے حلیف ممالک میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقوں میں حلیفوں کی مدد پر بھی انحصار کیا۔ لاکھوں یورپی لوگوں، جرمنی اور دیگر دونوں کی شمولیت کے بغیر ہولوکاسٹ کبھی بھی ممکن نہ ہوتا۔ ہولوکاسٹ تخصیصی طور پر 1933 سے 1945 کے درمیان 6 ملین یہودیوں کے منظم سرکاری سرپرستی میں کیے جانے والے ظلم و ستم اور قتل عام کو کہا جاتا ہے۔ تاہم اس عرصے کے دوران نازیوں کے ظلم اور قتل عام کا نشانہ بننے والے دیگر لاکھوں مظلومین بھی تھے۔ یہودیوں کے علاوہ نازیوں نے جرمنوں کے لیے خطرہ بننے والے دیگر گروہوں پر بھی ظلم و ستم کیا۔ ان گروہوں میں یہ لوگ شامل ہیں: سیاسی مخالفین، یہواؤں کے گواہ، مبینہ طور پر ہم جنس پرستی میں ملوث افراد، نام نہاد راہب، مبینہ طور پر پیشہ ور یا عادی مجرم، افرو جرمنز، معذور افراد اور روما خانہ بدوش۔ عالمی جنگ عظیم دوم کے دوران نازی حکومت نے ایسے لوگوں کا اجتماعی قتل عام کیا جنہیں نسل، سیاسی یا نظریاتی دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اس میں معذور افراد، روما، پولش، خصوصاً پولش دانشور اور اشرافیہ، سوویت عہدیداران اور جنگ کے سوویت قیدی شامل تھے۔ یورپ میں عالمی جنگ عظیم دوم اور ہولوکاسٹ کا اختتام مئی 1945 میں ہوا، جب اتحادی قوتوں نے نازی جرمنی کو شکست دی۔ اگرچہ نازی جرمن حکومت نے پوری کوشش کی تھی کہ تمام یورپی یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ یہودی ہولوکاسٹ میں بچ گئے۔ جوں جوں اتحادی فوج جارحانہ تسلسل میں یورپ میں آگے بڑھتی گئی، وہ یہودیوں کو نازی تسلط سے آزاد کراتی چلی گئیں۔ ان کی زندگیوں کا بچ جانا صرف غیر معمولی صورتحال، انفرادی انتخاب، دوسروں کی مدد، یہودیوں اور غیر یہودیوں دونوں کی طرف سے، اور محض قسمت کی بدولت ہی ممکن ہوا تھا۔ جنگ کے بعد ہولوکاسٹ میں بچ جانے والے بہت سے یہودی جب اپنی نئی زندگیوں کا آغاز کرنے جا رہے تھے تو انہیں پرتشدد یہود دشمنی کا اور جلا وطنی کے مسلسل خطرات کا سامنا رہا۔ وہ لوگ جو جنگ سے قبل اپنے گھروں کو واپس نہ جا سکے یا نہیں گئے، انہیں عموماً گمشدہ اور جلا وطن لوگوں کے کیمپوں میں زندگیاں گزارنا پڑیں۔ یہاں بہت سے افراد کو ہجرت کرنے اور اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے سے پہلے کئی سال انتظار کرنا پڑا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہ ایڈولف ہٹلر اور نازی حکومت، جو کہ جرمنی کی ایک سیاسی پارٹی تھی، دونوں نے مل کر یہودیوں کا قتل عام کیا، ان پر ظلم و ستم کیا، ہر طرح کا انہیں ہر مشقت میں ڈالا، ان سے ہر طرح کی بدسلوکی کی گئی، ہر طرح کی زیادتی کی گئی۔ یہ ظلم و ستم کی ایک
کی انتہا تھی. یہ ایک طوفان تھا ظلم و ستم کا جو کہ ایڈولف ہٹلر اور نازی حکومت جو کہ جرمنی کی سیاسی پارٹی تھی ان کی طرف سے یہودیوں پر مسلط کیا گیا. یہودیوں کا قتل عام ہوا. یہودی آج تک اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں لا کر روتے ہیں. وہ اپنے آباء و اجداد جن کو بے قصور قتل کر دیا گیا تھا، جو کہ نسل انسانی میں انتہائی شدت پسندانہ. اگر آپ اس ظلم و ستم کے بارے میں آپ کے دل پر گراں گزرے، یہ ظلم و ستم کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یا جو بھی ہے آپ کے مائنڈ میں جو بھی اس کے ریلیٹڈ جو بھی رائے آئے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.